ثم الحمدللہ۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے 11ویں پارے کی سورہ یونس کی آیت نمبر 93 تلاوت کرنے کی سعادت عظمیٰ حاصل کی گئی۔ اس آیت کریمہ کا تعلق اس سے پہلی والی آیات ہی سے ہے، وہ اس طور پر کہ اس سے پہلی والی آیات میں حق تعالی شانہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے فرعون کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی قوم بنی اسرائیل کا واقعہ اور قصہ بیان فرمایا۔ آپ حضرات نے اس سے پہلے والے درس میں سماعت فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائی اور فرعون کو اس کے لاؤ لشکر کے ساتھ دریائے قلزم میں غرق کر دیا، اور فرعون کو اللہ تعالی نے عبرت ناک عذاب میں سزا میں مبتلا فرمایا۔ رہتی دنیا تک کے لیے اس کی لاش سب کے لیے درس عبرت بنا دی گئی۔ دریائے قلزم نے اسے قبول نہیں کیا، زمین نے اپنے اندر سے باہر نکال کر پھینک دیا، آگ نے جلانے سے انکار کیا۔ اس زمانے میں لاشوں کی ممی کی جاتی تھی اور لاشوں کو حنوط کیا جاتا تھا، کچھ ایسے مسالے لگائے جاتے تھے اور پٹیاں باندھی جاتی تھی جس کی وجہ سے لاشیں زمانے دراز تک سڑتی اور گلتی نہیں تھی، اور اس لاش کو تو اللہ کو منظور تھا قیامت تک کے لیے محفوظ کرنا، تاکہ قیامت تک آنے والے فرعونوں اور نمرودوں کے لیے یہ فرعون کی لاش نمونہ بن جائے اور سبق بن جائے۔ چنانچہ متاخرین محققین کے مطابق آج بھی فرعون کی لاش مصر کے شہر قاہرہ کے میوزیم میں درس عبرت بنی ہوئی ہے۔ بہرحال بزرگوں اور عزیز دوستوں، فرعون اپنے انجام کو پہنچا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی دعا فرعون کے حق میں 40 سال بیتنے کے بعد رنگ لائی، اور بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون اور فرعونیوں سے نجات دلائی۔ دریائے قلزم سے پار ہونے کے بعد بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنا وقت گزارا، لیکن ان کو چاہیے تھا کہ اللہ نے ان کو جو فرعون کی غلامی سے نجات دلائی اور فرعون کے ظلم سے بچایا، تو اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتے، نافرمانی نہ کرتے۔ چند دن تو وہ ٹھیک رہے، لیکن اس کے بعد ان کی وہی کیفیت ہوئی، نافرمانی میں یا پھر انکار میں مبتلا ہوئے، یہاں تک کہ آپ حضرات نے اس سے پہلے سماعت فرمایا کہ اللہ نے ان کو حکم دیا کہ تم قوم عمالقہ سے جہاد کرو، اور تمہارے شہر پر وہ قابض ہے تو ان کو جہاد کر کے جو ہے وہاں سے بھگاؤ۔ لیکن بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ کام ہم سے نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ آپ اور آپ کا خدا دونوں جائیے جہاد کیجیے، ہم اپنے آپ کو جوخم میں ڈالنا نہیں چاہتے۔ نتیجے میں اللہ نے ان کو کیا کیا؟ میدان تیہ میں گرفتار کر دیا۔ میدان تیہ ایک بہت بڑا کھلا میدان تھا، صبح وہ نکلتے تھے سفر کے ارادے سے، لیکن شام
وہیں پر ہوتی تھی جہاں سے وہ نکلتے ہوتے تھے۔ 40 سال وہ میدان تیہ میں سرگردہ رہے، پھر اس کے بعد اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، پھر انہوں نے جہاد کیا، قوم عمالقہ کو شکست ہوئی، اور اس طرح دوبارہ وہ یعنی جو ان کا آبائی وطن تھا فلسطین اور ملک شام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قبضہ عطا فرمایا اور عیش و آرام کی زندگی ان کو فلسطین کی سرزمین پر عطا فرمائی۔ یہ فلسطین وہی زمین ہے جسے سرزمین انبیاء کہا جاتا ہے، جہاں اللہ نے کثرت سے نبیوں کو پیدا فرمایا، کثرت سے اللہ نے نبیوں کو مبعوث فرمایا، جس کے ارد گرد زمین پر اللہ نے رحمتیں برسائی، جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا۔ یہ ارض فلسطین میں اور شام میں رہنے لگے۔ فلسطین شام اس وقت سب ایک ہی تھے، یہ بعد میں الگ الگ ہو گئے۔ تو یہاں پر بنی اسرائیل نے جو زندگی گزاری، فلسطین کی جو زمین زرخیز ہے اور عمدہ زمین ہے، وہ زرخیز زمین ہر اعتبار سے، روحانی اعتبار سے بھی اور مادی اعتبار سے بھی۔ روحانی اعتبار کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر اللہ نے نبیوں کو بھیجا اور وہاں پر قبلہ اول ہے، مسجد اقصیٰ ہے، شہر بیت المقدس ہے، جسے اریحہ بھی کہا جاتا ہے، ایلیا بھی کہا جاتا ہے، یہ مختلف نام ہیں اس شہر کے۔ افسوس کہ وہ قبلہ اول آج دشمنوں کے نرغے میں ہے، اور وہ شہر آج پھر کسی صلاح الدین ایوبی کا منتظر ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ قبلہ اول کو دشمنوں کے قبضے سے آزاد فرمائے اور مسلمانوں کے حفاظت میں اللہ جو ہے وہ قبلہ اول پھر بازیاب فرمائے۔ تو بزرگوں اور عزیز دوستوں، ایک زمانے تک بنی اسرائیل فلسطین کے اندر رہے۔ اب جب تک اللہ کی اطاعت و فرما برداری وہ کرتے رہے، اللہ کی رحمت میں، حفاظت میں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں رہے۔ لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی، نبیوں کی بات کو ٹھکرا دیا، نبیوں کے در پہ ہو گئے، پیچھے پڑ گئے، نبیوں کا قتل تک انہوں نے کر دیا، اور شرارت میں، سرکشی میں، نافرمانی میں، گناہوں میں مبتلا ہو گئے، تو پھر اللہ نے ان سے ان کی فضیلت کو، ان کے مقام اور مرتبے کو کھینچ لیا، اور وہ دنیا میں ذلیل و رسوا بھی ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے مختلف عذابات میں گرفتار بھی ہوئے۔ اللہ نے اس آیت میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ دیکھیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ قوم نہیں، دنیا میں کوئی بھی قوم ہو، جب تک وہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہیں گے، گناہوں سے بچیں گے، انصاف کریں گے، اللہ ان کو دنیا میں حکومت، سلطنت، مقام و مرتبے سے نوازے گا۔ اور جب وہ اللہ کی اطاعت سے منہ موڑ لیں گے، نافرمانی پر اتر آئیں گے، پھر اس کے بعد صرف ہمارے آبا و اجداد ایسے تھے، نعرے لگاتے رہیں گے، پدرم سلطان بود بولنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے، اللہ کا تعلق اسی سے ہے جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے۔ نام سے، قوم سے یا کسی علاقے سے اللہ کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اللہ کا تعلق اسی سے ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے بوّأنا مقام دیا، ٹھکانہ دیا بنی اسرائیل کو، مبوّأ صدق، اچھا مقام، اچھا ٹھکانہ۔ اور وہ اچھا مقام، اچھا ٹھکانہ کون سا تھا؟ مصر سے، دریائے قلزم سے پار ہوئے، پھر مختلف چیزوں میں، آزمائشوں میں مبتلا ہوئے، اس کے بعد اللہ نے فلسطین پر ان کو مقام دیا، مبوّأ صدق، اچھا مقام اللہ نے دیا فلسطین۔ یہ بنی اسرائیل قوم، اسرائیل دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، دوسرا نام اسرائیل، اس کو عربی میں ترجمہ کریں گے عبداللہ کا ترجمہ بنتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان 12 بیٹوں ہی سے یہ قوم چلی ہے، اس لیے یہ پوری قوم کو
بنی اسرائیل، اسرائیل کی اولاد، بنی مانے اولاد کے آتے ہیں، تو ہم نے بنی اسرائیل کو اچھا مقام دیا۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو طیبات، پاکیزہ، عمدہ روزی دی، اچھا مقام ملنا، اچھی غذا ملنا، یہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں۔ اور روزی ان کو روحانی اعتبار سے بھی ملی، مادی اعتبار سے بھی، دنیا کے حساب سے بھی۔ تقریباً 5000 سے زیادہ انبیاء اللہ نے بنی اسرائیل میں بھیجا، کئی کتابیں اللہ نے عطا فرمائی، اب اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا، اللہ کی طرف سے رحم اور کرم۔ لیکن انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں مختلف انداز میں کی، مختلف انداز، ایک دن میں 2-3 نبیوں کا قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئے تھے، یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت سے ان کے حجرے کی چھت پھاڑ کر آسمان پر اٹھا لیا، لیکن نیت تو پوری عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی، شہید کرنے کی تھی۔ ایسی ان کی شرارت، کتابیں اللہ نے نازل فرمائی، اور تورات میں، انجیل میں اللہ نے یہ اتار دیا کہ مکے کی سرزمین پر آخری پیغمبر خاتم النبیین تشریف لانے والے، جن کا نام نامی اس میں گرامی احمد ہوگا، وہ یتیم ہوں گے، مکے سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کریں گے، اور ان کا چہرہ مہرہ ایسا ہوگا، مہر نبوت پیٹھ مبارک پر ثبت ہوگی، وہ ہدیہ لیں گے، صدقہ اور خیرات قبول نہیں کریں گے۔ یہ ساری علامتیں، نشانیاں بتا دی گئی تھی تورات میں، انجیل میں۔ قرآن نے خود کہا الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ حضور کو ایسے پہچانتے تھے جیسا کہ اپنے بچوں کو پہچانتے۔ تو سب سے پہلا کام یہ تھا کہ اللہ کے نبی کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہنے والے وہ ہوتے، لیکن سب سے پہلے انہوں نے ہی انکار کر دیا کہ ہم ان کو نہیں پہچانتے۔ اس کو اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا، فَمَخْتَلَفُوا، انہوں نے اختلاف نہیں کیا، حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، یہاں تک کہ ان کے پاس علم پہنچا، اور وہ علم کہے کا تھا، تورات کا، انجیل کا علم تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کر دی گئی تھی۔ یہ باتیں ان کو معلوم تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا۔ مدینہ منورہ کے اطراف و اکناف میں یہودی بستیاں آباد تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کی دعوت دی، اپنی رسالت کو تسلیم کرنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا سب سے پہلے۔ اللہ بیان فرماتے ہیں علم کے باوجود ان کا اختلاف کرنا ہمارے نبی سے، اسلام سے، ہماری کتاب سے، اس کا فیصلہ ہم کب کریں گے؟ کب کریں گے فیصلہ؟ فرماتے ان ربک، بے شک آپ کا رب، یقضی فیصلہ فرمائے گا، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامہ قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان چیزوں میں جس میں اختلاف کرتے ہیں۔ تو فیصلہ تو علمی اعتبار سے ہو چکا ہے، یہ عملی اعتبار سے فیصلہ ہے۔ علمی اعتبار سے تو فیصلہ ہو گیا، کون حق پر ہے کون نہ حق پر ہے۔ عملی اعتبار سے فیصلہ، عذاب کے حساب سے فیصلہ کہاں ہوگا؟ قیامت کے دن ہوگا۔ مومنوں سے، حق والوں سے کہا جائے گا جنت میں جاؤ، اور ان سے کہا جائے گا جہنم میں جاؤ۔ تو اسی کو یہاں پر فرمایا کہ ان کے درمیان جو ہے فیصلہ کیا جائے گا قیامت کے دن۔ بہرحال بزرگ اور عزیز دوستو، یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 93 تھی، جس کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے مقام بنی اسرائیل کو بیان فرمایا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی بتایا کہ جب تک وہ اطاعت و فرما برداری کرتے رہے، اللہ نے دنیا میں ان کو مقام و مرتبے سے نوازا، جب انہوں نے نافرمانی کی اور سرکشی کی تو اللہ نے دیا وہ مقام چھین لیا۔ یہ واقعہ، یا اس سے پہلے نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، کس کے سامنے؟ مشرکین مکہ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے کہ دیکھو تم بھی اگر نافرمانی کرو گے تو جو حشر نوح علیہ السلام کی قوم کا ہوا، طوفان کی زد میں آ کر برباد ہوئے، اور جو حشر فرعون اور فرعون
کی قوم کا ہوا، دریائے قلزم میں غرق کر دیے گئے، اسی طرح تمہارا انجام بھی ہو سکتا ہے اگر تم میرے محبوب کی بات کو نہ مانو۔ تو بہرحال نوح علیہ السلام بھی، ان کی قوم بھی، موسیٰ علیہ السلام بھی، بنی اسرائیل بھی، فرعون کی قوم بھی، وہ مکہ کے مشرکین بھی سب چلے گئے، لیکن آج یہ واقعات میرے اور آپ کے سامنے ہیں۔ تم بھی سبق حاصل کرو، مانو خدا کی بچ جاؤ گے ورنہ ڈوب کے مر جاؤ گے۔ اللہ میری اور آپ کی آنکھیں کھول دے اور ہم سب کو تقوی و طہارت والی زندگی نصیب فرمائے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان و یقین، تقوی و طہارت، صحت و عافیت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ ہم میں، ہماری نسلوں میں اولیاء اتقیاء اصفیاء علماء مجاہدین مبلغین پیدا فرمائے۔ ہم سب کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے۔ ہماری تمام بیماریوں، پریشانیوں اور وباؤں کو دور فرمائے۔ ہمارے مرحومین کی مغفرت عطا فرمائے اور ہمیں اخلاص عطا فرمائے۔ ہمارے